سیزن کی شروعات ایک فیشن شو سے ہوتی ہے جہاں ہمیں استنبول کے مشہور ٹیلر پیامی کو دکھایا جاتا ہے۔ آج اس کے کپڑوں کی نمائش کا دن ہے اور اس کی مین ماڈل مسنگ ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی مین ماڈل اور اس کا بیسٹ فرینڈ ایک کمرے سے نکل کر آتے ہیں۔ مین ماڈل کا ڈریس ایک جگہ سے پھٹ چکا ہوتا ہے۔ وہ بنا پینک کیے وہاں کھڑے کھڑے ڈریس کو ٹھیک کر دیتا ہے اور ایز یوزول اس کا شو بہت ہی راکنگ ہوتا ہے اور اسی خوشی میں یہ سب لوگ پیامی کے گھر پارٹی پر آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیامی کے بیسٹ فرینڈ کی شادی ہونے والی ہے اور پیامی نے آج تک لڑکیوں پر دھیان نہیں دیا، اس کے لیے صرف اس کا کام ہی سب کچھ ہے۔ پیامی کی سیکرٹری آ کر بتاتی ہے کہ اس کے دادا کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت افسردہ ہو جاتا ہے۔ دادا کا فیونرل اٹینڈ کرنے کے لیے اسے اپنے گاؤں جانا ہوتا ہے۔ گاؤں جا کر پتہ چلتا ہے کہ پیامی کے فادر دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہیں اور ان کی وجہ سے اس کو سارا بچپن لوگوں سے بلی ہونا پڑا، اس لیے وہ ان کو خاص پسند نہیں کرتا۔ پیامی کے دادا دادی نے ہی اس کو پالا پوسا اور ایک قابل انسان بنایا۔ اب جب دادا کا انتقال ہو چکا ہے تو دادی کہتی ہیں کہ تم مجھے اور اپنے والد کو اپنے ساتھ استنبول لے چلو، میں تمہارے باپ کو اکیلے سنبھال نہیں سکتی۔ وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ وہ ان کو لے کر استنبول آ جاتا ہے اور خود اگلے دن آفس چلا جاتا ہے۔ پیامی ایک انتہائی قابل ٹیلر ہے، وہ اپنے کام میں بہت ماہر ہے۔ وہ کھڑے کھڑے ایک نہایت ہی عالی شان سوٹ تیار کر سکتا ہے۔ پیامی کی سیکرٹری آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کا بیسٹ فرینڈ آپ سے ناراض ہیں، ان کا اور ان کی دلہن کا شادی کا سوٹ بالکل بھی اچھا نہیں تیار ہوا۔ پیامی اپنی سیکرٹری کے ساتھ اپنے ایک دوست کے گھر پہنچتا ہے اور ہاتھوں سے اس کا ناپ لینے لگتا ہے تو اس کا دوست کہتا ہے کہ تم غلط ناپ لے رہے ہو، تو پیامی کہتا ہے نہیں، میں بالکل صحیح ناپ لے رہا ہوں۔ اس بات پر ان دونوں کے بیچ شرط لگ جاتی ہے۔ وہ لوگ اب بھی وہاں کھڑے باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ بتاتا ہے کہ اس کی دلہن کا بھی ناپ لینا ہوگا، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو یہاں بلا لو، میں اس کا بھی ناپ لے لوں گا۔ تو پاس ہی کھڑی لیڈی بتاتی ہیں کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ دلہن کو شادی سے پہلے کوئی باہر کا شخص نہیں دیکھتا۔ تو اس کا دوست کہتا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے میری دلہن کا ناپ لے لو۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تم دلہن کو بلا لاؤ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیامی کے دوست نے ایک لڑکی کو ایک باکس میں بند کر رکھا ہے، یہی اس کی دلہن ہے، اس کا نام عظمت ہے۔ وہ اس کو بہت ٹارچر کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چپ چاپ اپنا منہ صاف کرو اور آ کر اپنا ناپ دو۔ وہ لیڈی عظمت کا منہ ڈھانپ کر اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ وہاں پیامی آنکھیں باندھ کر اس کا ناپ لینے لگتا ہے اور اس کا پرفیکٹ ناپ لے لیتا ہے۔ وہ چپ چاپ کھانستی رہتی ہے اور اپنا ناپ دیتی ہے۔ عظمت اپنا ناپ دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے تو سیکرٹری کے فون پر بیل ہوتی ہے اور وہ زور زور سے فون پر بات کرنے لگتی ہے۔ یہ کال کیئر ٹیکر کی جاب کے لیے تھی۔ وہ اپنی سیکرٹری کی بات سن کر اس کو ڈانٹتا ہے کہ وہ اتنی زور سے بات کیوں کر رہی ہے، اس کے ڈیڈ کے بارے میں صرف اسے اور اس کی سیکرٹری کو ہی معلوم ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر میڈ نے نئی جگہ پر آ کر ادھم مچا رکھا ہے۔ اس کو یہ جگہ بالکل بھی پسند نہیں آ رہی۔ اس کی ماں نے اس کو باندھ رکھا ہوتا ہے۔ پیامی اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور اپنے دادا جان کا دیا ہوا باکس کھولتا ہے۔ اس میں اس کے پیرنٹس کی شادی کی تصویر ہوتی ہے لیکن اس کی ماں کی شکل صاف نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اب پیامی کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ وہ کیسے بھی کر کے اپنی ماں کو تلاش کر لے۔ میڈ آ کر بتاتی ہے کہ کیئر ٹیکر کی جاب کے لیے لڑکی آئی ہے۔ وہ جا کر اس لڑکی کو ملتا ہے، یہ عظمت ہی ہوتی ہے۔ عظمت کیئر ٹیکر کی جاب کے لیے آئی ہوتی ہے۔ اس نے چپ چاپ ان کی باتیں سن لی ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو پہچان نہیں پاتا کیونکہ اس وقت اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور اس نے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ عظمت اس کے بیسٹ فرینڈ کی کزن ہے اور اس کے پیرنٹس صرف اور صرف پیسوں کے لیے اپنی بیٹی کو اس جاہل کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں، لیکن عظمت یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ شادی سے کچھ دن پہلے گھر سے فرار ہو کر کیئر ٹیکر کی جاب کے لیے یہاں آ گئی ہے۔ اس جاب کی کچھ شرائط تھی جن میں سے ایک یہ تھی کہ اس کا موبائل ان کے پاس رہے گا اور یہاں کی بات کوئی بھی باہر نہیں نکلے گی۔ وہ لوگ کانٹریکٹ سائن کروانے کے بعد عظمت کو اس کے ڈیڈ کے پاس لے کر جاتے ہیں اور وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں، تو وہ لوگ اس سے بنا کوئی سوال جواب کیے اسے جاب پر رکھ لیتے ہیں۔ سین یہاں سے کٹ ہو کر ڈیمیٹری پر شفٹ ہوتے ہیں۔ وہ عظمت کے شادی سے ایک ہفتہ پہلے گھر سے بھاگ جانے پر غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور سارا الزام عظمت کے پیرنٹس پر لگا دیتا ہے اور انہیں بہت برا بھلا بولتا ہے، لیکن اس کے فادر سارا کچھ اس پر ہی ڈال دیتے ہیں۔ وہ اس کے نکمے پن اور آوارہ پن سے تنگ آ چکے تھے اور بیٹے کی زیادہ نہیں بنتی تھی۔ سین کٹ ہو کر پیامی پر شفٹ ہوتے ہیں جو اپنی دادی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کی دادی عظمت کو بنا ٹیسٹ کے کام پر رکھنے پر زیادہ خوش نہیں تھی۔ تبھی عظمت اس کو ہیڈ ماسٹر کے روم میں بلاتی ہے اور اسے ان کی چین کھولنے پر منا لیتی ہے اور انہیں کھیلنے کے لیے باہر لے کر آتی ہے۔ تبھی وہ اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچنے لگتی ہے جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عظمت اپنے پیرنٹس کی اڈاپٹڈ ڈاٹر ہے۔ دادی عظمت کو بلا کر کہتی ہے کہ اگر تمہیں کیئر ٹیکر کی جاب چاہیے تو تمہیں ہیڈ ماسٹر سے شادی کرنی ہوگی،
بھلے ہی اس کا دماغ بچوں سا ہے لیکن ہے تو وہ ایک مرد، اور اس سے پہلے کہ کچھ غلط ہو تو اسے شادی کر لینی چاہیے۔ یہاں ہمیں عصمت کے بچپن کی ایک اور جھلک دکھائی جاتی ہے، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیرنٹس کا بھی ایک پاگل بیٹا تھا اور انہوں نے عصمت کو لا کر اس کے پاس ہی رکھا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ عصمت کی زندگی بھی بالکل آسان نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد سین پیامی اور اس کے بیسٹ فرینڈ پر شفٹ ہوتے ہیں، جہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بیسٹ فرینڈ کی دلہن شادی سے ایک ہفتہ پہلے بھاگ گئی ہے۔ وہ پیامی کو کہتا ہے کہ اس کی مدد کرے اس کی دلہن کو ڈھونڈنے میں، لیکن دونوں کو ہی نہیں پتا تھا کہ اس کی دلہن پیامی کے ہی گھر میں رکی ہوئی ہے۔ ڈیمیٹری کی حالت دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ اس کو دیکھ کر پیامی بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ رات کو پیامی اپنے کمرے میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ عصمت اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے ہیڈ ماسٹر سے شادی نہیں کرنی، تو وہ اس کو دلاسا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ فکر مت کرو، تمہیں ایسا نہیں کرنا ہوگا، میری دادی تھوڑے پرانے خیالات کی ہے۔ پھر وہ اس کو ڈریس پہنا کر ڈریس ڈیزائن کرنے لگ جاتا ہے۔ عصمت کو اپنا ویڈنگ ڈریس سامنے پڑا ہوا نظر آتا ہے اور اس کو دیکھ کر اس کی حالت خراب ہونے لگتی ہے، تو وہ اس کی مشکلات کو مزید بڑھانے کے لیے اسے کہتا ہے کہ یہ ڈریس پہن کر دکھاؤ۔ تبھی ہیڈ ماسٹر وہاں آ جاتا ہے اور عصمت بچ جاتی ہے۔ پیامی اور ڈیمیٹری کے فادر کے درمیان میں ایک بہت بڑی ڈیل طے ہوتی ہے۔ اس ڈیل کے جشن کے لیے ڈیمیٹری زبردستی اس کے گھر پر پارٹی رکھنے کے لیے بولتا ہے۔ پیامی گھر آ کر ڈیمیٹری کہتا ہے کہ کسی بھی مہمان کے سامنے ہیڈ ماسٹر کو نہیں آنا چاہیے۔ ڈیمیٹری وہاں بھی عصمت کے بھاگ جانے پر واویلا کرنے لگتا ہے اور اپنی فیملی کو شرمندہ کروا دیتا ہے۔ وہاں پیامی کے لاکھ سمجھانے کے باوجود عصمت ہیڈ ماسٹر کو اکیلا چھوڑ کر ان کی باتیں سننے کے لیے آ جاتی ہے، اور پیامی ڈیمیٹری کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے اسے باہر لان میں لے آتا ہے۔ وہیں پر عصمت کے فادر نے اسے دیکھ لیا تھا، تو وہ وہاں سے چھپتے چھپاتے واپس ہیڈ ماسٹر کے روم میں آتی ہے، تو وہاں پر ہیڈ ماسٹر نہیں ہوتے۔ وہ انہیں پورے گھر میں ڈھونڈنے لگتی ہے۔ وہیں دوسری طرف ہیڈ ماسٹر پیامی اور اس کے دوست کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور عصمت کو بھی اس کے ڈیڈ نے ڈھونڈ لیا تھا۔ سچویشن کو سنبھالتے ہوئے دوسرے ملازمین انہیں اپنی فیملی بتاتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ عصمت کے فادر عصمت کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاتے کہ وہ یہاں موجود ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ پیامی عصمت پر بھڑک جاتا ہے اور اسے کھری کھری سنا کر کام سے نکال دیتا ہے، تو اگلی صبح عصمت پیامی سے سوری کرتے ہوئے کام سے چلی جاتی ہے۔ پیامی کو عصمت کا جانا کچھ خاصا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے یہی وجہ تھی کہ وہ زندگی میں پہلی بار اپنے کام پر بھی فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ دوسری جانب عصمت کے پیرنٹس پر ڈیمیٹری کے پیرنٹس دباؤ ڈالتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے عصمت کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ عصمت اپنے فادر کو کال کرتی ہے اور انہیں ملنے کے لیے بلاتی ہے۔ ڈیمیٹری یہ سب کچھ سن لیتا ہے اور ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ عصمت اپنے فادر کو ملے بغیر ڈیمیٹری کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ ڈیمیٹری اپنے گنڈوں کے ساتھ عصمت کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہے اور وہ اس کے ہاتھ بھی لگ جاتی ہے، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ اس کے ہاتھوں بچ کر نکل جاتی ہے۔ وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی ڈائریکٹ پیامی کے گھر پہنچ جاتی ہے اور دادی سے اپنی جاب واپس مانگنے کی ریکویسٹ کرتی ہے اور ہیڈ ماسٹر سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتی ہے۔ دادی پیامی کو بتائے بغیر عصمت کی شادی ہیڈ ماسٹر سے کروا دیتی ہے۔ سینس ڈیمیٹری پر شفٹ ہوتے ہیں۔ وہ عصمت کے فادر کا گریبان پکڑے ان سے سچ بلوانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عصمت کے فادر کو تو خود کچھ پتا نہیں تھا، اس لیے وہ اسے کچھ نہیں بتا پاتے۔ عصمت کے فادر کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر ڈیمیٹری کے فادر اس پر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سین پیامی پر شفٹ ہوتے ہیں، جو بھیس بدلے کے ہی جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے، پر کہاں یہ آگے پتا چلے گا۔ وہیں دوسری طرف ڈیمیٹری اپنے فادر کے بیہیویئر پر ڈسہارٹ ہوا ایک پارک میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ وہاں بیٹھا ایک ڈاگ سے باتیں کر کے اپنا دل ہلکا کر رہا ہوتا ہے۔ وہیں پیامی کی دادی اسے بتاتی ہیں کہ انہوں نے عصمت کو واپس کام پر رکھ لیا ہے۔ دادی کی باتیں سن کر پیامی اور اس کی سیکرٹری بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ ایک لنچ کے لیے ڈیمیٹری کے گھر پر پہنچتے ہیں۔ وہاں پر ایز یوزول ڈیمیٹری پھر سے تماشا لگا دیتا ہے اور اپنے پیرنٹس کو شرمندہ کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ وہ دونوں باہر آ جاتے ہیں اور یہاں ہمیں ان کے بچپن کی جھلک دکھائی جاتی ہے، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں بچپن کے ساتھی ہیں۔ پھر ہمیں ڈیمیٹری کے پیرنٹس کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے، جس میں وہ ایک چھوٹی بچی کو ایک دروازے کے باہر رکھاتے ہیں۔ وہ بچی کون تھی اور انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ سین سوزی پر شفٹ ہوتے ہیں، جس کو کال آتی ہے اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ عصمت کو کسی ایجنسی نے نہیں بھیجا۔ وہی ہیڈ ماسٹر عصمت کو تنگ کر رہا ہوتا ہے اور شرارت کرتے کرتے وہ پیامی کی ورک شاپ پر پہنچ جاتا ہے اور عصمت کو تنگ کرنے لگتا ہے۔ عصمت اس کو وہاں سے نکالنے کی ناکام کوشش کرتی ہے، لیکن ہیڈ ماسٹر ضد کرتا ہے کہ تم دلہن کا ڈریس پہنو۔ میں دلہن کا ڈریس پہن لیتی ہے، کیونکہ ہیڈ ماسٹر کو روکنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہیں پر پیامی پہنچ جاتا ہے اور شولڈر کے ماپ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہی ڈیمیٹری کی دلہن ہے۔ سینس پاسٹ میں شفٹ ہوتا ہے، جہاں ہم پیامی ڈیمیٹری اور اس کے فادر کو دیکھتے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ وہ ان کے مطابق چیزیں کر کے ایک اچھا بیٹا بن کر رہے، جبکہ ڈیمیٹری کی جگہ پیامی وہ سب کچھ کر کے ان کا فیورٹ بنتا جا رہا تھا۔ لیکن ڈیمیٹری بھی ڈیمیٹری تھا، وہ کبھی بھی اپنی چیز پیامی کے ہاتھ نہ لگنے دیتا۔ سینس واپس پریزنٹ میں شفٹ ہوتے ہیں، تو عصمت اس سے
بیگ کرتی ہے کہ پلیز میرے بارے میں ڈیمیٹری کو مت بتانا کہ میں یہاں ہوں، میں اس جیسے وحشی انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہیں ڈیمیٹری نیچے بیٹھا پیامی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اب پیامی کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ اس کی مشکل کو مزید بڑھانے کے لیے سوزی وہاں پہنچ جاتی ہے عظمت کا سچ بتانے کے لیے۔ ان دونوں کی باتیں سن کر ڈیمیٹری وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان کی باتیں سن لیتا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ پیامی کی کیئر ٹیکر کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ عظمت ہی ہے۔ پیامی ڈیمیٹری کو لے کر وہاں سے جا ہی رہا ہوتا ہے کہ سیڑھیوں پہ پڑا عظمت کا بریسلٹ ڈیمیٹری کی نظروں میں آ جاتا ہے اور پیامی سچویشن کو سنبھالتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو ڈریس کے ساتھ لگ کر آ گیا تھا، میری جیب میں ہی تھا، شاید گر گیا۔ لیکن ڈیمیٹری پیامی کی جان چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا، تو وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے ڈریس دکھاؤ۔ ڈیمیٹری کے آنے کا پتہ چلتے ہی عظمت اپنا ڈریس اتار کر وہیں پر رکھ دیتی ہے اور میڈ ماسٹر کے ساتھ جا کر چھپ جاتی ہے۔ جیسے تیسے کر کے عظمت اور پیامی ڈیمیٹری کے شک سے بچ جاتے ہیں۔ سوزین پیامی کو کسی بھی قسم کی مصیبت سے بچانے کے لیے بنا اسے بتائے عظمت کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارا جو بھی مقصد ہے اسے یہیں روک کر یہاں سے چلی جاؤ۔ اس سے پہلے کہ سوزین عظمت کی حقیقت جان پاتی، وہاں دادی آ جاتی ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ عظمت اپنا بریسلٹ کہیں نہ پا کر اسے ہر جگہ ڈھونڈنے لگتی ہے اور بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی پریشانی دیکھ کر میڈ ماسٹر اس کے لیے بریسلٹ بناتا ہے اور اسے چیئر اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہیں دوسری طرف پیامی ڈیمیٹری کی عورتوں کے بارے میں خیالات دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے۔ پیامی کی سیکرٹری کو پیامی سے بات کر کے پتہ چلتا ہے کہ وہ عظمت کے سچ کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پیامی جیسا ہارٹ لیس انسان عظمت جیسی انجان لڑکی کی ہیلپ کیوں کر رہا ہے۔ پیامی اسے اپنے کام سے کام رکھنے کے لیے بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اپنے کام میں لگ جاتا ہے، جہاں اسے اپنے دادا کی بات یاد آتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ وہی کرنا چاہیے جو ہمارے دل کو ٹھیک لگتا ہے، پھر وہ بھلے کتنا ہی مشکل ہو۔ پیامی عظمت کی ہیلپ کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہیں ڈیمیٹری کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیمیٹری کے فادر نے عظمت کے فادر کو جو پوزیشن ان کی شادی کے بعد اپنی کمپنی میں دینی تھی وہ انہوں نے ابھی اس کو دے دی ہے، جبکہ ڈیمیٹری کو لگتا ہے کہ عظمت کو غائب کرنے میں اس کے فادر کا ہی ہاتھ ہے، کیونکہ وہ استنبول میں کسی کو نہیں جانتی۔ رات کو پیامی کے گھر واپس آنے پر عظمت اس کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اس نے عظمت کے بارے میں ڈیمیٹری کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ پیامی عظمت کو کہتا ہے کہ میں تمہیں ڈیمیٹری سے بچانے کے لیے لندن بھیج دوں گا۔ انہیں ایسے قریب آ کر بات کرتے ہوئے دیکھ دادی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ وہ میڈ ماسٹر کے روم میں جاتی ہیں اور وہاں پر پڑی عظمت کی فوٹو میں اس کے ہاتھ میں لگے بریسلٹ کو دیکھ کر انہیں شک ہو جاتا ہے کہ یہی ڈیمیٹری کی ہونے والی وائف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیامی کی ڈریس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے وہ دونوں اس کی ورکشاپ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور جذبات پر قابو نہ رکھ پاتے ہوئے وہ دونوں کس کر لیتے ہیں اور ان کی دادی بھی انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے۔ پیامی کو روز چھپ کر کہیں جاتے ہوئے دیکھ عظمت اس پر نظر رکھنے لگ جاتی ہے۔ اگلی صبح پیامی میڈ ماسٹر اور عظمت کو لیے بوٹ کی سواری کے لیے باہر آتا ہے۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ڈیمیٹری اپنے فادر کے آفس آیا ہے اپنے فادر سے یہ پوچھنے کے لیے کہ انہوں نے عظمت کے فادر کو یہ پوزیشن کیوں دی، تو اس کے فادر کہتے ہیں کہ انہوں نے آج تک اپنے جس کام کے بارے میں بتایا ہے وہ کام کبھی پورا نہیں ہوا، اس لیے تم اپنے کام سے کام رکھو اور میرے کام میں مت گھسو۔ وہیں دوسری جانب پیامی کی دادی کسی طرح سے جا کر عظمت کی فوٹو دیکھ لیتی ہیں اور اپنا شک دور کر لیتی ہیں، لیکن کچھ بھی بتائے بغیر گھر واپس آ جاتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عظمت کی وجہ سے پیامی اور اس کے ڈیڈ قریب آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایموشنل ہوئے اس کہتی ہے کہ میرے جانے کے بعد اپنے ڈیڈ کا بہت خیال رکھنا۔ وہیں دوسری طرف ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ڈیمیٹری عظمت کو ڈھونڈنے کے لیے پاگل ہوا جا رہا ہوتا ہے، اس کا پاگل پن دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور یہ دیکھ کر پیامی بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ میڈ ماسٹر کے سو جانے کے بعد عظمت ان کے پاس بیٹھی اپنے دل کا حال بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ پیامی سے محبت کرنے لگی ہے۔ یہ سب کچھ باہر کھڑا پیامی سن لیتا ہے۔ ڈیمیٹری نے اپنے پیرنٹس کی باتیں سننے کے لیے ان کے کمرے میں ایک مائک لگا دیا تھا، جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عظمت ہی وہ بچی ہے جس کو وہ لوگ پاسٹ میں ایک یتیم خانے کے باہر چھوڑ کر آئے تھے۔ دراصل عظمت ہی ساری پراپرٹی کی مالک ہے، انہوں نے اس کی پراپرٹی رکھ لی اور اس کو یتیم خانے کے باہر چھوڑ دیا، لیکن ابھی بھی آدھی پراپرٹی اس کے نام ہے، اس لیے یہ پاگلوں کی طرح اس کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کروانے پر تلے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد وہ اور بھی جنونی ہوا عظمت کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے، تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ عظمت ضرور پیامی کے گھر پر ہی ہوگی۔ وہیں دوسری طرف پیامی کے سچ کو جاننے کے لیے عظمت اس کے کار میں چھپ جاتی ہے اور جا کر دیکھتی ہے کہ وہ کسی دوسری جگہ پر اپنے دادا جیسا حلیہ بنائے میوزک بجاتا ہے۔ عظمت جب وہاں جا کر پیامی کے بارے میں پوچھتی ہے تو کوئی بھی اس کے نام سے اس کو نہیں جانتا تھا۔ پیامی وہاں آ کر سچویشن کو سنبھال لیتا ہے اور عظمت کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو۔ وہ اس پر بھڑک جاتا ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی تھی، یہاں کوئی مجھے میرے نام سے نہیں جانتا۔ وہیں دوسری طرف ڈیمیٹری پیامی کے گھر پر پہنچ
پہنچ جاتا ہے اور اس کی دادی کو کہتا ہے کہ جب وہ گھر آئے تو اس کو میرا پیغام دینا کہ آ کر مجھ سے ملے۔ سینس پیامی اور عصمت پر شفٹ ہوتے ہیں، جہاں پیامی عصمت کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسا اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے کر رہا ہے۔ پھر ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اس کی ماں یہ جانتی ہے لیکن وہ جان بوجھ کر اس کے سامنے نہیں آ رہی کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اسی میں اس کے بچے کی بہتری ہے۔ وہیں جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو دادی ان کو بتاتی ہے کہ ڈیمیٹری کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے، تو پیامی بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے۔ پیامی عصمت کو کہتا ہے کہ تم اس سارے معاملے سے دور رہو، میں اکیلا ہی یہ معاملہ ہینڈل کر لوں گا۔ پیامی کے جانے کے بعد اس کی دادی عصمت کو کہتی ہے کہ تم خود جا کر یہ معاملہ حل کرو، نہیں تو میں تمہاری اور میڈ ماسٹر کی شادی کا راز پیامی کے سامنے کھول دوں گی، پھر وہ تمہیں منہ بھی نہیں لگائے گا۔ پیامی کی دادی ماں اسے پریشان دیکھ کر اسے ایک گن بھی دے دیتی ہیں کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ ڈیمیٹری بہت ہی سربراہ آدمی ہے، وہ غصے میں کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگلے دن پیامی عصمت کو لیے ڈیمیٹری کے پاس جاتا ہے۔ ڈیمیٹری اس کو دیکھتے ہی اس پر ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کی بہت بری حالت کر دیتا ہے اور اس پر گن تان لیتا ہے۔ اسے ایسا کرتا دیکھ کے عصمت بھی پیامی کی گن لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ اب دونوں کے ہاتھ میں گن ہے اور درمیان میں پیامی کھڑا دونوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ دونوں غصے میں آ کر گن چلا دیتے ہیں اور گولی درمیان میں کھڑے پیامی کو لگ جاتی ہے، وہ زخمی ہو کر نیچے گر جاتا ہے اور اسی ایموشنل سین کے ساتھ اس سیزن کا اینڈ ہو جاتا ہے۔